میرے پانچویں امام اپنی جدہ ماجدہ کی حالت اور کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَهِيَ مَا زَالَتْ بَعْدَ أَبِيهَا مُعَصَّبَةَ الرَّأْسِ، ارے میری دادی فاطمہ اپنے بابا کے جانے کے بعد کس کیفیت میں تھی؟ 6 کلمات. پہلا کلمہ مُعَصَّبَةَ الرَّأْسِ، زخمی سر کے ساتھ. اللہ ناحلۃ الجسم، وہ سیدہ کہ جس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا، آپ نے حدیث میں سنا. میرے پانچویں امام دوسری کیفیت کیا بتاتے ہیں؟ ناحلۃ الجسم، انتہائی لاغر اور ناتواں جسم تھا. اللہ اکبر. ذرا سیدہ کی عمر مبارک کو بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. کسی بوڑھی خاتون کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، اس ہستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو 18 برس کی جوانی میں اس دنیا سے گزر. اجرکم علی الزہرا، ایام شہادت فاطمہ زہرا. اس ہستی کو پرسا دینے آئے ہیں کہ جو خود اپنے تمام بچوں کی مجلس میں پرسا لینے آتی. میرا دل کہتا ہے کہ کیونکہ میری شہزادی اپنے تمام بیٹوں کی مجلس میں آتی ہے، حق یہ بنتا ہے کہ جب سیدہ کی مجلس ہو تو تمام ائمہ تشریف لائے. اجرکم علی الزہرا. پہلی کیفیت رونے میں نہ شرمانا. سیدہ کی مصیبت بہت بڑی مصیبت. یہ وہ مصیبت ہے کہ جس میں آل محمد چیخ مار کر رویا کر. ایک جملہ کہہ دوں، یہ وہ مصیبت ہے کہ جس میں علی جیسا صابر امام چیخ مار کر رو. اجرکم علی الزہرا. میں ایک ایک کیفیت بیان کرتا جاؤں گا، سن کر روتے چلے جانا. ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس، ارے ہماری دادی فاطمہ کی بابا کے جانے کے بعد حالت یہ تھی کہ سر زخمی تھا. ناحلۃ الجسم، جسم انتہائی ناتواں اور لاغر ہو چکا تھا. منحدۃ الرکن، ارے ہماری دادی کی کمر جھک چکی تھی. کائنات میں کوئی ایک 18 برس کا جوان دکھا دو کہ جس کی کمر جھکی ہو. اجرکم علی الزہرا. مصیبت ابھی تمام نہیں ہوئی ہے. منحدۃ الرکن، کمر جھکی ہوئی تھی. باکیۃ العین، ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. کس قدر یاد کرتی تھی؟ میرے چھٹے امام کا جملہ ہے، ارے رسول خدا کی وفات کا صدمہ شہزادی کے دل پہ اس قدر گزرا کہ جسے خدا کے علاوہ کوئی اور جان نہیں سکتا. اس قدر عظیم صدمہ تھا. میرے مولا کیفیت بیان کر رہے، رسول کے جانے کے بعد رسول کی تنہا بیٹی اور تنہا وارث کی باقیت العین، ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. آخری کیفیت سادات سے ہاتھ جوڑ کے پڑھ رہا ہوں. وَكَانَ يُغْشَى عَلَيْهَا سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ. ارے عالم یہ تھا کہ ہر کچھ لمحوں بعد میری شہزادی پر غشی تاری ہو جائے. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ. وَكَانَ يُغْشَى عَلَيْهَا سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ. ہر کچھ گھڑی میں میری شہزادی پر غشی طاری ہو جاتی تھی. ہم اگر ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے شہزادی آپ کی مصیبت کے دن اپنے اختتام تک پہنچ رہے ہیں،
ارے بعض روایات میں شہزادی کی شہادت رسول کی رحلت کے 40 دنوں بعد ملتی ہے. توجہ سے سنیے گا اور خوب روئیے گا. بعض روایت میں بی بی کی شہادت 75 دن کے بعد ملتی ہے, بعض میں 95 دن کے بعد ملتی ہے. ہم اس وقت شہادت کی آخری مشہور تاریخ منا رہے ہیں. نہ جانے اگلے سال دختر رسول پر گریہ نصیب ہو نہ ہو. دل کھول کے رسول کو ان کی بیٹی کا پرسہ. میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, سن کر محسوس کر کے روئیے گا. سیدہ کی کیفیت کیا ہے آپ جانتے ہیں. کمر جھکی ہوئی ہے, ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہے, پیشانی زخمی ہے, پہلو زخمی ہے. زخمی پہلو سے ہاتھ نہیں ہٹتا. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آج گھر جا کے تحقیق کرنا. ارے جس کے پہلو پہ چھوٹا سا زخم آ جائے اسے سانس لینے میں کس قدر تکلیف. مجھے نہیں معلوم میری شہزادی اپنے بابا کے بعد کتنے دن زندہ رہی, مگر اتنا ضرور جانتا ہوں جتنے دن زندہ رہی مقتل کے جملے ہیں. کلما تنفست تعلمت. ارے جب تک شہزادی زندہ تھی, جب بھی میری شہزادی سانس لیا کرتی تھی درد محسوس ہوتا. ہر سانس پہ درد محسوس. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. امام زمانہ آپ کے اس پرسے کو قبول فرمائے. ہاں عزیزوں, مگر تاریخ نے آج کے دن ایک عجیب منظر دیکھا. شہادت کی رات ہے نا, آج مجھے مصائب پڑھنے سے نہ روکیے گا, میں پڑھتا جاؤں گا آپ روتے جائیے گا. آج شب شہادت ہے نا, آج حسن و حسین اور زینب و ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے نا. آج مجھے مصائب پڑھنے سے نہ روکنا. سننا اور سن کر گریہ کرتے چلے جانا. وہ شہزادی کہ اپنے بابا کے جانے کے کچھ ماہ کے اندر ہی بھری جوانی میں 18 برس کی عمر میں جس کی کیفیت یہ ہے کہ یغشا علیہا ساعتن بعد ساعہ, ہر کچھ لمحوں بعد شہزادی پر غشی طاری ہو جاتی ہے. نہ جانے 3 جمادی الثانی کے دن میں کیا تبدیلی رونما ہوئی کہ آج شہزادی کی کنیز اسما نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ آقا زادی فاطمہ جو کل تک مصلی عبادت پر بھی جاتی تھی تو دیوار کا سہارا لے کر جاتی تھی, آج اپنے بستر سے اٹھ رہی ہیں, چہرے پر خوشی کے آثار ہیں. اسما نہیں جانتی تھی کہ آج رات شہزادی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. رسول اپنی بیٹی کو بلا رہے تھے, اے فاطمہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ ملو گی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. یہ دن وہ عجیب دن ہے کہ جب اسما نے ایک عجیب تبدیلی دیکھی کہ وہ شہزادی جو انتہائی نحیف و لاغر ہے, جو زخم کی وجہ سے انتہائی درد اور اذیت میں ہے, مگر آج کے دن چہرے پر خوشی کے آثار نمودہ ہیں. شہزادی اپنے بستر سے اٹھتی ہیں, شہزادی حسن و حسین کو نہلا کر تیار کرتی ہیں, شہزادی اپنے بچوں کے لیے خود غذا تیار کرتی ہے, شہزادی خود غسل کرتی ہیں. مقتل کے جملے ہیں وَلَبِسَتْ أَطْهَرَ ثِيَابِهَا, شہزادی نے اپنا سب سے بہترین لباس پہنا.
شہزادے حسن اور حسین سے کہا کہ بیٹا حسنین جاؤ اور قریش والوں کے گھر چلے جاؤ، جاؤ اور مدینے والوں کے گھر چلے جاؤ، جاؤ ہمارے کسی قرابت دار کے گھر چلے جاؤ، کچھ دیر گھر سے باہر نکل جاؤ۔ اور ایک مرتبہ مولائے کائنات کے لیے نماز کا وقت ہوا، مولائے کائنات مسجد نبوی کی طرف چلے ہیں، ادھر شہزادی نے اسما کو مخاطب کیا، اے اسما میں اپنے حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، خبردار مجھے پریشان نہ کرنا۔ اے اسما جب تک کمرے سے تلاوت قرآن کی آواز آتی رہے کمرے میں نہ آنا۔ اسما نے شہزادی کی بات پر لبیک کہا، ارے دختر رسول کہ جس کا دل اتنے غموں سے زخمی ہے، حجرہ عبادت میں آتی ہے، مقتل کے جملے ہیں، شہزادی اپنے بستر مبارک پر تشریف فرما ہوتی ہیں، ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت بلند آواز میں شروع کرتی ہیں، اسما بیان کرتی ہیں کہ کچھ دیر گزرتی جاتی ہے، تلاوت کی آواز میں کمی آتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا اب مجھے حجرے سے تلاوت کی آواز نہیں۔ اجرکم علی الزہرا کہتی ہے میں نے کمرے میں داخل ہو کر عجیب منظر دیکھا، ارے شہزادی کونین کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے۔ سنیے گا اور سن کر روئیے گا، شہادت کی رات ہے، پرسہ دینا ہے حسنین کو ان کی یتیمی کا، حسنین کو ان کی مسکینی کا۔ اسما بیان کرتی ہیں ابھی میں شہزادی کے جسد اطہر کے قریب پہنچ ہی پائی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں جب دروازے پر گئی تو کیا دیکھا کہ دونوں شہزادے دروازے پر۔ شہزادی اسما بیان کرتی ہے مقتل کے جملے ہیں، شہزادے جب گھر میں داخل ہوئے ہیں تو اسما سے سب سے پہلا سوال کیا کیا ہے؟ نحنو قد اشتقنا الی امنا زہرا، اے اسما ہمیں اپنی مادر گرامی کی زیارت کا اشتیاق ہے۔ اسما نے اپنے آپ پر ضبط کیا اور ایک جملہ کہا، اے شہزادو پہلے کھانا کھا لیجئے۔ جواب ملا ماں لکھیا اسما، اے اسما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ اجرکم علی الزہرا اسما کہتی، اجرکم علی الزہرا سن کر روئیے گا، اے اسما آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی مادر گرامی کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اسما نے جواب کو تبدیل کیا، اے شہزادو ان امکما قد نامت، آپ کی والدہ کو ابھی نیند آئی ہے۔ شہزادوں نے پھر جواب دیا، واللہ ما لہا وقت النوم ھذا، ارے اسما یہ میری مادر کے سونے کا وقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اسما سے برداشت نہ ہوا، شہزادوں کو حجرے کی طرف اشارہ کیا، حسن و حسین حجرے میں آتے ہیں، کیا منظر دیکھا ہے؟ حسن حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، انا امنا قد توفت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ مقتل کے عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں، اگر یہ جملے نہ پڑھوں گا خیانت ہوگی، مجھے معاف کرنا، کچھ دیر اور سننا، شب شہادت ہے۔ مقتل کے جملے یہ ہیں کہ شہزادے حسین تو اپنی مادر گرامی کے جسد سے جدا نہ ہو سکے، شہزادے حسن دوڑ کر مسجد نبوی میں اپنے بابا کے پاس آتے ہیں۔ مقتل کے جملے سننا، امام علی محراب عبادت کے پاس کھڑے تھے، قیام کی حالت میں تھے، جب شہزادے حسن نے آ کر جملہ کہا، یا ابانا ان امنا قد توفیت، اے بابا
اب ماں فاطمہ زہرا اس دنیا میں نہ رہی. ذرا سننا، وہ علی کے جو فاتح خیبر و خندق تھا، مقتل کے جملے ہیں، برداشت نہ کر سکا. فوقع علی الارض، علی منہ کے بل مسجد نبوی کی زمین پر. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی فوقع علی الارض. علی جیسا صابر امام مسجد نبوی کی زمین پر منہ کے بل گر رہا. ارے آخری جملے، بہت تھک گئے آپ، بہت رو لیا آپ نے، خدا آپ کے گریے کو قبول کرے. آخری جملے اور زحمتیں تمام. جب غسل و کفن دے دیا گیا، لاش صدیقہ کبریٰ تیار ہو گیا، ایک مرتبہ علی نے اپنی اولاد کو صدا دی، ہلموا وودعوا امکم، ارے اے میرے بچوں آؤ اور اپنی مادر کو آخری وداع کر لو. ارے سارے بچے آ گئے، ایک بچہ ہے جو دور کھڑا ہے. ایک جملہ، بچہ اپنی ماں کے جنازے کے قریب آنا نہیں چاہتا، بس ایک جملہ کہتا جاتا ہے، کلمینی یا ماں، اے ماں اپنے حسین سے بات کیجیے. ارے مقتل نے عجیب جملہ لکھا. علی قسم کھا کے کہتے ہیں، خدا کی قسم علی کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے ہیں، ہاتھ نکلے ہیں، حسین کو بلایا ہے، ماں اور بیٹے دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری. جبرائیل امین نازل ہوئے، یا علی فرق بین فاطمہ و ولدہا، اے علی فاطمہ اور حسین میں جدائی کیجئے ورنہ آج قیامت آ جائے گی.